جنرل عاصم منیر صاحب نے 2 دن پہلے ایک جملہ بولا ہے اور وہ جملہ انتہائی معنی خیز ہے۔ میں ایک انتہائی اہم پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں بروقت ویڈیو نہیں بنا سکا۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ 2 دن پہلے حکومت کی طرف سے علماء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں جنرل عاصم منیر صاحب نے شرکت کی، جس میں دھاندلی زدہ اور سلیکٹڈ وزیر اعظم فارم 47 والے شہباز چاچو نے بھی شرکت کی بطور وزیر اعظم، اور جس میں سب سے مضحکہ خیز بات شیخ الحدیث شف سرکار بھی پہلی صف میں علماء کے ساتھ کھڑے ہو کر دانتے نکال رہا تھا۔ اس پر بھی ضرور بات کریں گے آخر میں جا کر۔ بات اس طرح ہے کہ اس حوالے سے تھوڑی بہت کشائی میں کر بھی چکا ہوں، چھوٹی سی ویڈیو ٹویٹر پر میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، لیکن ٹویٹر کے لیے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، یوٹیوب اور فیس بک کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں، دو ولاگز بنانے پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پابندیوں کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، اس میں جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک انتہائی معنی خیز جملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ آئین اور شریعت کو نہیں مانتے، ہم انہیں پاکستانی ہی نہیں مانتے۔ یقین کریں یہ اتنا حسین و جمیل جملہ ہے، میں نے بہت اس کو پسند کیا، اور جب سے جنرل صاحب نے اس جملے کو ادا کیا ہے تب سے مسلسل سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کی زینت بنتی چلی آ رہی ہے، تو بہت زیادہ وائرل ہے یہ جملہ انتہائی معنی خیز ہے، یہ سادہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ جملہ جنرل صاحب نے انٹینشنلی یعنی ارادتاً بولا ہے، فرط جذبات میں بولا ہے، غیر ارادی طور پر بولا ہے۔ اس کی تشریح تو جنرل عاصم منیر صاحب خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن میں ذرا اس جملے کو انالائز کرتا ہوں، کیٹیگرائز کرتا ہوں کہ اس جملے کے زد میں آتا کون ہے۔ دیکھو، اس کے 2 جز ہے، ایک آئین ہے اور ایک شریعت ہے۔ جنرل صاحب نے بولا ہے کہ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتا تو ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ولاگ میں بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایک شخص صوفی محمد سوات میں آیا تھا جو آئین کو علل اعلان بغاوت کر رہا تھا، نہیں مان رہا تھا، اور ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کا کیا حشر نشر ہو گیا۔ ہماری پاک فوج نے ان کو بھی نہیں مانا، وہ آئین نہیں مان رہا تھا تو ہماری پاک فوج نے ان کو بھی نہیں مانا۔ لیکن اگر ہم اس جملے کو مختلف اینگل سے اس کو ذرا دیکھتے ہیں، پھر اس جملے میں بہت جول ہے، بہت زیادہ جول ہے، کیونکہ ایک طرف آئین ہے اور شریعت ہے۔ اب پاکستان میں چلے ٹھیک ہے، بینگ اے پاکستانی ہم سب آئین کو مانتے ہیں، ہم تو الحمدللہ شریعت بھی مانتے ہیں، لیکن ایسے لوگ تو ہیں جو شریعت کو بھی نہیں مانتے۔ ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ آئین کو تو مانتے ہیں لیکن شریعت کو نہیں مانتے، تو پھر ان کا اپنا ایک دھرم ہے، اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ایک سسٹم ہے، ان کے لیے شریعت وہ ان کے اصول ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس چیز کو بھی چھوڑو، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جنرل صاحب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آئین کو پاؤں تلے کون رونتا ہے، ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ آئین کو پاؤں تلے روننے میں، آئین کو توڑنے میں، یا مطلب قانون کو توڑنے میں اور نہ ماننے میں، اس میں بھی پھر بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن ایک فرقہ، بلکہ میں کہوں گا ایک فتنہ ایسا ہے وطن عزیز میں جو نہ آئین مانتا ہے اور نہ شریعت مانتا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ایسا کون سا فتنہ ہے پاکستان میں؟ ہم نے تو ایسا فتنہ نہیں دیکھا جو آئین کو بھی نہ مانے اور شریعت کو بھی نہ مانے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہے، آپ لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں گیا ہے۔ آپ لوگوں کو تو صرف ایک جز کا پتہ ہے کہ ہاں یہ لوگ یہ والا جز نہیں مانتے۔ بہرحال میں بتاتا ہوں، پہلے آپ سنیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب کے اس جملے کے مطابق وہ لوگ مسلمان کے دائرے سے تو پہلے سے ہی نکلے تھے، اب پاکستانی بھی نہیں رہے۔ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جن کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر جنازے کے دفنائے تھے۔ اب تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ الفاظ کچھ مختلف ہوتے ہیں ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب کے لیے، کیونکہ کچھ الفاظ کے اوپر پھر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پابندی نہ لگ جائیں۔ تو بہرحال اس طرح یہ وہ لوگ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، دنیا میں جتنے بھی بسنے والے مسلمان ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ان کے بعد ایک دوسرے نبی کو مانتے ہیں، تو اس لیے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا جو اب میں بتانے جا رہا ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب سے 1973 کا یہ آئین بنا ہے، جسے ہم 1973 کا آئین کہتے ہیں، تب سے روز اول سے یہ لوگ جن کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر جنازے کے دفنایا تھا، یہ انکار کرتے ہیں، یہ تیرا آئین نہیں مانتے۔ جب سے یہ آئین بنا ہے تب سے آج دن تک ایک قادیانی بھی اسمبلی نہیں گیا۔ اگر کسی نے دیکھا ہو کوئی قادیانی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، تو آپ مجھے بتا دیں، کیونکہ یہ تیرا آئین ہی نہیں مانتے تو پھر اسمبلی میں کیسے جائیں؟ یہ علل اعلان کہتے ہیں، یہ بغاوت کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس آئین کو۔
کیونکہ عیسائیین کے ذریعے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے، تو ایک ہو گئی یہ بات. اور دوسری بات، ہاں البتہ اگر انہوں نے چوری چپکے سے اپنے شناختی کارڈ میں کہیں پر مسلمان لکھوا دیا ہو تو پھر یہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہوں گے اور سینٹ میں بھی ہوں گے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اپنی پہچان بتا کر قادیانیت یہ پارلیمنٹ میں نہیں گئے، تو جنرل صاحب کے اس جملے کے مطابق تو یہ پاکستانی بھی نہیں رہے. یہ اسلام کے دائرے سے تو پہلے ہی خارج ہو چکے تھے، لیکن اب پاکستانی بھی نہیں رہے. امید ہے آپ لوگ میری اس گفتگو کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر پسند آ جائیں تو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، والسلام.